السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے سعادت سراج صاحبہ۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں سعادت سراج صاحبہ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ جی، آج بھی ہم نئی گفتگو کریں گے اور مزے مزے کے سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالی بالکل۔ اچھا سعادت سراج صاحبہ، آج میرا سوال آپ میں یہاں سے پیدا کروں گی اپنے سوال کی کہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح کا جب وقت ہوتا ہے، مطلب مین مرحلہ جو ہوتا ہے نکاح کے وقت، تو جو لڑکا اور لڑکی ہیں وہ مطلب کچھ نہیں دیکھتے سوائے دستخط کرنے کے علاوہ، بس سائن کر دی اور بس کام ختم ہو گیا۔ جس میں شرائط ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ نکاح اب تو ایک معاہدہ ہے، آپ کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اس کو پہلے پڑھتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، جائیداد کا تبادلہ ہوتا ہے، کہیں آفس میں جب نیا کام شروع کرتے ہیں تو شاید پڑھے بغیر یا کوئی کام پورا اس کا مواد پڑھے بغیر کبھی بھی سگنیچر نہیں کرتے، مگر نکاح واحد وہ معاہدہ ہے جس کو پڑھے بغیر سائن کیا جاتا ہے زندگی بھر کے لیے، جبکہ باقی جتنے بھی تمام ہمارے کام ہوتے ہیں، ورک ہوتے ہیں یا جائیداد ہے، یہ تو وقتی چیزیں ہیں۔ جائیداد ابھی لی ابھی بیچا ختم بھی ہو جاتا ہے، پیسہ آنے جانے چیز ہے، مگر اس کے لیے بھی اتنے الرٹ ہوتے ہیں۔ مگر اپنی زندگی کو ہم لوگوں نے ایک کھیل کی طرح سے لیا ہوا ہے کہ بس شادی کرنی ہے، جانا ہے اور تیاریاں کرنی ہیں، تو پورا رجحان جو ہے وہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ کئی سال آپ کئی برس پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہی شکایات جو اب کھل کے سامنے آنے لگی ہیں کہ نکاح نامہ دکھانا بھی ایک طرح سے مطلب جرم ہے کہ لڑکی کو نکاح نامہ دکھایا جائے۔ اچھا، لڑکی شرائط رکھے گی تو یہ بات اگر شرم و حیا میں آ جاتی ہے یا جھجک میں آ جاتی ہے، معیوب تو دوسری بات ہے کہ کیا لڑکا بھی کیا شرماتا ہے، مگر آپ یقین کریں کہ لڑکا بھی نہیں دیکھتا، اس کے سامنے اسی وقت قاضی نکاح نامہ رکھتا ہے، وہ سائن کر دیتا ہے، جبکہ اپنی زندگی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ نکاح کیا ہے؟ زندگی ایک دوسرے کو دینا ہی ہے نا، اس کی اچھائیاں بالکل زندگی بھر کا سودا ہے اور اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ تو اس میں نکاح نامے میں ضروری چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو ہمیں آئندہ تحفظ دیتی ہیں، مگر اس طرف دھیان نہیں، سوائے سگنیچر کے، وکیل کے یا پھر قاضی کے بولنے کے علاوہ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ مطلب جسٹ یہ فارمیلٹی ہو گئی ہے نکاح پہ دستخط کرنا، اس کے بعد آپ اپنے اندھے کنویں میں کود جاتے ہیں۔ حالانکہ شرائط سے مراد یہ ہے کہ ہم جب ایک نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ باتیں ہمارے درمیان طے ضرور ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی جاب میں جائیں گے، آپ کے پاس ہوتا ہے کہ میرا ٹائم اتنے سے اتنا کام کرنے کا ہے، اتنی سیلری مجھے ملنی ہے، ہوتا ہے نا۔ اسکول کا بھی یہاں تک کہ چھوٹے سے لے کے مطلب کسی چیز میں آپ دیکھیں تو یہ چیزیں سب سے طے شدہ ہوتی ہیں، اس میں سگنیچرز ہوتے ہیں، اس کے بعد ایگری ہوتے ہیں دونوں، مگر واحد نکاح ایسا ہے جس میں دونوں کو زندگی بھر لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو بتایا نہیں جاتا، ورنہ تو ایسا ہمارے پاس جو ہے نا اتنی آسانی ہے، اس میں جو شرائط ہوتی ہے ہماری زندگی پوری تحفظ کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ لڑکی اپنا خرچ لکھوائے اس میں، لڑکا کو بھی کچھ پردے کی پابندی کا اگر ہے یا اپنے گھر کے حوالے سے کچھ ہے یا جاب کے حوالے سے کچھ ہے، ایشوز ہوتے ہیں اس کے ذہن میں، یہ بعد میں جو نکل کے آتے ہیں نا تو شادی کے بعد تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پہلے سے بات کر لے، ہماری اپنے جاننے والوں میں ایسا ہوا ہے کہ جب ہم نے نکاح کا ارادہ کیا تو نکاح پہلے پڑھ کے لڑکی کو بتایا، لڑکوں کو بتایا کہ دیکھو اتنی آسانیاں اس میں ہوتی ہیں، اب تم دونوں جب آپس میں ملنے جا رہے ہو اللہ پاک کی رضا سے تو اس میں جو فوائد دیے گئے ہیں اس کی طرف بھی نظر کرو، اس کو بھی دیکھو۔ تو سب سے پہلے لڑکی نے اپنا منتھلی جو ان کا ماہانہ خرچ ہے اس کے حوالے سے، اپنے تحفظات کے حوالے سے، آنے والے بچوں کے حوالے سے سب اس میں درج کروایا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں اسی رخ پہ جو ہے نا اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ لڑکے کو تھوڑا سا تھا کہ پردہ بہت ضروری ہے، اس کے خاندان میں پردے کا مطلب یہ کہ شروع سے ہی وہ ماحول پردے والا ماحول رہا، تو ایسا نہ ہو کہ آنے والی جو ہے وہ اس کا خیال نہ کرے، تو اس نے اس چیز کو بھی اہمیت دی کہ پردہ میری ساتھ زندگی گزارنے میں پردوں کو اہمیت دی، جیسے ہمارا ماحول ہے ویسے چلنا ہے۔ نوکری کے حوالے سے کہ آپ جاب کریں گی تو اس طرح سے کریں گی کہ جہاں پر پردے کا ماحول ہو وہاں جاب کریں گی، تو ان کو پھر ان چیزوں سے ہم لوگوں نے وقت سے پہلے بچا لیا۔ کہ اب یہاں پہ ہم اس بات کا اضافہ کریں گے کہ جب نکاح کے وقت شرائط کا جو کالم ہوتا ہے
وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی لیے کہ اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا. جب نکاح نامہ نہیں پڑھیں گے تو شرائط خانہ کہاں سے وہ دیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیکھتے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہوتا، پوری زندگی گزر جاتے ہیں، یا بچوں اس کے کو بچے ہو ایک جاتے ہیں. مطلب لائن اس کی کاٹ دیتے ہیں جو شرائط کا کالم ہوتا ہے. تو وہ یہ قاضی پہلے ہی کر چکا، اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ چیز اپنی کچھ نہیں ہونے والی. حالانکہ یہ چیز زندگی بھر کے لیے تحفظات میں شامل ہوتی ہے. دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں آئندہ جھگڑنے سے، آئندہ لڑنے سے. جب ایک چیز پتہ ہوتی ہے نا کہ ہمیں اس دائرے سے باہر نہیں جانا، تو دوسرا فریق پھر وہ کام نہیں کرتا. وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسے ہی رہنا ہے، تو شکایت کا پھر موقع کم سے کم ملتا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ لڑکی اپنے شرائط لکھ سکتی ہے، لڑکا جو ہے جی. جو نکاح نامے میں جو شرائط ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی شرائط لکھ سکتے ہیں کیا؟ اس کے علاوہ سے مراد کس طرح کی شرائط؟ مطلب اگر جو لڑکی اپنے شرائط ایڈیشن کرنا چاہے تو وہ ایڈ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. ہوں. اور اس میں یہ کہ دونوں کا ایگری ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. مگر کچھ ممالک ایسے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ شرائط میں لازمی نہیں ہے، جج نہیں کہتا کہ آپ ایگری ہو شوہر. یعنی کچھ ہماری جاننے والی تھی جنہوں نے شادی جب کہیں تو انہوں نے یہاں تک لکھوایا اگر یہ مجھے طلاق دے گا تو مجھے 50 لاکھ ریال دے گا اگر اس نے دوسری شادی کی یا مجھے اس نے چھوڑا. تو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ کرنا، اس میں کوئی ممانعت ان کے ہاں نہیں ہے. تو اپنے اپنے ملکوں کے حالات کے ساتھ بھی کچھ رواج پا چکے ہیں، مگر ہمارے ہاں تک کوئی رواج ہی نہیں پایا سوائے اس کے کہ آپ دلہن بنے اور دلہا بنے اور دستخط کر کے ایک دوسرے کو، پھر بس وہی میں کہتی ہوں کہ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، وہ کہتا ہے میں نے تو یہ خواہش کی تھی، یا تو مجھے ایسا لگتا تھا تم ایسی ہوگی، یا تو میں ایسا سمجھتی تھی کہ آپ اتنا اچھا رہیں گے یا ایسا کریں گے. تو باتیں بس چلتا ہے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا یا ان کو ایک دوسرے سے پوچھا ہی نہیں گیا. اب کتنی ہی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے نا، جب تک کوئی باؤنڈ نہیں کرتا نا ثنا، تو انسانی فطرت کے باؤنڈ نہیں ہوتا باتوں سے. یا اس وقت شادی کی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان سب باتوں کا خیال نہیں رہتا ہے. یار شادی کی اچانک نہیں ہوتی کہ ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہو جائے کہ نکاح کرنے کے بس دستخط کرنے کی جلدی کیوں ہوتی ہے. لیکن اگر شادی کی ہم تیاری ہماری آپ کی بات بھی لیں تو شاید شادی کا لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایکسائٹمنٹ میں ان سب باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. نہیں، لمحہ نہیں ہوتا. وہ لمحہ ہماری زندگی میں اچانک، دیکھو منگنی ہوتی ہے، منگنی کے 1 سال بعد شادی ہوتی ہے عموماً آسان شادی جو ہوتی ہے، ورنہ تو یہ کہ 2 سال ہو جائے گی، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت 6 مہینے میں ہو جائے. مگر ہمارے یہاں ٹائم دیا جاتا ہے بہت کم. اللہ نے اگر کسی بھی وجہ سے اچانک ہی ہو جاتی ہے، آنن فانن ہو گئی تو کتنی ہی آنن فانن ہوئی، مگر پھر بھی آپ جب کسی کو اپنی زندگی دینے جا رہے ہیں تو اس سے پوچھیں گے تو صحیح کہ آپ مجھے کیسے رکھو گے، آپ زندگی بھر میرے ساتھ کیا کرو گے، آپ مجھے ڈھنگ سے کھلاؤ گے بھی کہ نہیں، آپ میرے ساتھ کیسا رہو گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں تو وہ لڑکا کر لیتا ہے مگر شادی کے بعد اخراجات دینا بند کر دیتا ہے. خرچہ کہ میرے لیکن پاس ہے کچھ نہیں. جگہوں پہ تو شادی کے ٹائم حق مہر پہ بہت لڑائیاں ہو جاتی ہیں. بس حق مہر یا وہ، مگر حق مہر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حق مہر 2 طرح کے ہوتے ہیں. معجل ہوتا ہے، ایک معجل ہوتا ہے جو فوری پے کرنا ہوتا ہے، اسی وقت دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں حتمی بات ہے کہ اسی وقت دیا جائے گا نکاح کے بعد. اور ایک معجل ہوتا ہے کہ جو حالات کے تحت کہ اس کو بھی لکھنا چاہیے، اس کو بھی لکھا جاتا ہے اور اس میں بھی لائن مار دی جاتی ہے. لیکن ہماری کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ حق مہر دونوں، فوراً ادا کر دینا ہاں چاہیے. بالکل. مگر اکثریت نے ذہن یہ بنایا ہوتا ہے کہ شاید جب چھوڑوں گا یا جب میں علیحدگی ہمارے درمیان ہوگی تو وہ تب دے گا، مگر یہ بہت غلط ہے. یہ بھی گناہ میں سمجھتی ہوں آ جاتا ہے ایک بوجھ لے کے، کیونکہ حق مہر معاف نہیں ہوتا. کبھی بھی عورت مر جائے تو یہ مرد کے، میں سمجھتی ہوں اس سے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی، اور میں اسی یہ طرح سے کہتی ہوں کہ مرد حق مر مہر جاتا ہے. ادا کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے مرد کے رزق میں برکت ہوتی ہے. بہت برکت ہوتی ہے کیونکہ یہ عین سنت ہے، عین اللہ کا حکم ہے، تو اس کو دے دینا چاہیے. اس کو کسی برے وقت کے لیے کیوں سوچ لیا ہے کہ جب ہم چھوڑیں گے جب دیں گے، یا جب اللہ نہ کرے کہ طلاق جیسی کوئی بری مطلب یہ کہ سچویشن آ جائے تو اس وقت. حق مہر اس لیے نہیں ہوتا ہے. حق اور مہر شاید یہ نوبت ہی یہاں تک اسی لیے پہنچتی ہے کہ وہ حق مہر ادا نہیں کرتے. ادا نہیں کرتے، تو وہ جب برکت والا کام اسٹارٹ میں ہی نہیں ہوتا تو رنجش خود بخود دل میں کہیں نہ کہیں پلتی رہتی ہے، اپنے آپ ہی پلتی ہے. اور شادی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے بعض اوقات دونوں جوڑے 40 سال 50 سال بھی، مگر خوشگوار زندگی پھر بھی نہیں ہوتی. میں سمجھتی ہوں نہیں ہوتی ہے. جب آپ ابتدا ہی اچھی نہیں کریں گے تو اس کی انتہا یا اس کا انجام اچھا کیسے ہوگا پھر. سعدی صاحب، آپ کے خیال میں لڑکی کو نئے گھر میں کتنا ٹائم دینا چاہیے ماحول کو سمجھنے کے لیے،
اس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں؟ لڑکی کی ذمہ داری یا گھر والوں کی؟ لڑکی کی ذمہ داری. بہت اچھا سوال ہے ثنا. شادی کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ لڑکی کو کم از کم 1 مہینہ جو ہے وہ اسے رشتوں کو سمجھنے، گھر کی چیزوں کو، گھر کے سامان کو، کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کا ذہن مطلب تیار ہو جائے کہ کون میرے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھ رہا ہے. اس کو اچھے رویے میں لانے کے لیے بھی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک تو اگر کام میں لڑکی کو سب سے پہلے ہمارے ہاں اتنی آسانی جو ہے نا، سمجھ لیتے کہ ایک اضافی وجود ہمارے گھر میں آ گیا تو اب اس کو ذمہ داری ڈال دو، فوراً اس پہ ڈال دو. تو لڑکی بہت ہڑبڑا جاتی ہے. میں نہیں سمجھتی کوئی پرسکون رہتی ہے اس چیز سے. اکثر گھروں میں ٹائم دیا جاتا ہے یا پھر ہلکی پھلکی ذمہ داری دے دینی چاہیے، تھوڑی بہت 15 دن بعد، 20 دن بعد بھی. مگر ذمہ داری کے لیے تو شادی نہیں کی جاتی میرے خیال میں. شادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آئے تو آپ کے ساتھ کام کرنے لگے. کام کرنے کے لیے کسی کو بہو بنا کے یا بھابھی بنا کے یا بیوی بنا کے نہیں لایا جاتا، اور لانا بھی نہیں چاہیے. یہی سوچ سب سے غلط ہے. جو یہ سوچ کر کے لے کے آتے ہیں نا، ان کے گھر میں مستقل صرف اور صرف جھگڑے پنپتے ہیں، دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں. ایک انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیتا ہے، ایک حاکم بن جاتا ہے. تو پھر اسی روش میں جو ہے نا ہمارے رویے، ہمارے رشتے آگے چلتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں. مطلب ایک کے بعد ایک پریشانی، ایک کے بعد ایک پریشانی. تو میں سمجھتی ہوں لڑکی کو کم از کم 1 مہینہ بالکل اس کو ایزی کرنے کے لیے دے دی جائے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھنا، صرف آپ ہمارے درمیان بیٹھیں، اٹھیں، باتیں کریں، انجوائے کریں، ہم کو سمجھیں، محبت کریں ہم سے، ہم آپ کو محبت دیں. اس کے بعد مطلب شادی کو اتنے خوشگوار عمل بنانا چاہیے کہ ایک ابتدا نئی زندگی کی جب ہوتی ہے سنت کے مطابق، تو دوسروں کو بھی رشک آئے دیکھنے کا. کہتے ہیں نا شادی وہ لڈو ہے جس نے کھایا وہ پچھتایا، جس نے نہ کھایا وہ پچھتایا. تو میں سمجھتی پچھتانے کا لفظ نہیں آنا چاہیے. تو یہاں پہ سنت میں پچھتانے کا لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے. مگر یہ کہتے کیوں ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اتنے خراب ایکسپیرینس ہوتے ہیں لوگوں کو کہ ڈر جاتے ہیں بعد میں کہ یہ کیسے ہو گیا. اکثر لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے جاننے والوں میں بھی، یا پھر میرا مشاہدہ جو ہے وہی کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک آدھ ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اتنے خراب اس کو تجربے مشاہدات ہوئے کہ مطلب ایسی ہی ہوتی ہے یہ کوئی زندگی ہے؟ سوائے ذمہ داریاں، سوائے پریشانیاں، سوائے لڑائی جھگڑے یا مالی پریشانیاں، تناؤ، ڈپریشن. مطلب شادی کا دوسرا مقصد، دوسرا نام جو ہے وہ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہماری جو آج کل کی جنریشن کی لڑکیاں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ لڑکیوں سے زیادہ میں لڑکیوں کے جو والدین ہیں کہ یہ باتیں طے، میرے خیال میں کہتی ہوں کہ طے ہو جانی چاہیے. جب ہم کسی کو بیٹی دیتے ہیں، بہن دیتے ہیں، تو ہمیں جس کے گھر جا رہی ہوتی ہے ان سے یہ پہلے سے بات ہمیں طے کرنی چاہیے، جو کہ اب تک نہیں ہوئی ہو، نہ کسی کو شاید خیال بھی نہیں آیا ہوگا. مگر میں کہتی ہوں کہ طے کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے آپ شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، منگنی کی کرتے ہیں، نکاح کی کرتے ہیں، ہال کی بھاگم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس میں پے کرنا، اس کو بک کرنا، یہ کرنا، تو اپنی لڑکی کو بھی اس معاملے میں، اس کی زندگی کو، اس کی آئندہ آنے والی جو وقت ہے، اونچ نیچ جو آئے گا، اس کے لیے بھی سامنے والے سے پہلے طے کر لینا چاہیے کہ 1 مہینے تک ہماری بچی کام نہیں کرے گی. 1 مہینے تک اس کو سمجھنے کا موقع دیا جائے. کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا، مگر پہلے سے طے ہونا تو کبھی بھی آپس میں رنجش یا ہوتا ہے کہ فوراً شادی کے بعد سب کو ضرورت پڑنے لگتی ہے کہ بھئی ان کو بھی کام کے لیے بولا جائے یا ان سے بھی کام کے لیے کہا جائے، گھر کی ذمہ داریاں اٹھائیں. تو اس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر پہلے سے طے ہوگا تو دونوں طرف گھر میں سکون رہے گا. گھر والے بھی پرسکون رہیں گے کہ بھئی 1 مہینے کی بات طے ہو چکی ہے کہ یہ دیکھیں گی، آرام کریں گی. کیونکہ اتنی محنت کے بعد وہ لڑکی گھر میں، یقین کریں کہ مطلب گھر کی دیکھیں نا، رسمیں، مہندی ہے، مائیوں ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اب تو اتنی رسمیں ہوتی ہیں کہ اس میں لڑکی تھک کر، میں سمجھتی ہوں بالکل چور ہو چکی ہوتی ہے. اس کا دماغ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. پھر جہیز کی تیاریاں، شاپنگ، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے ہمارے ہاں جو پارلرز، وہ جو 10 دن پہلے سے بلانا شروع کرتے ہیں، پورا دن اس کو تھکا دیتے ہیں. کیا کچھ نہیں اس میں مراحل سے گزرنا ہوتا، تیاریوں کے مراحل سے لڑکی کو. تو وہ ویسے ہی خوفزدہ تو ویسے ہی ہوتی ہے، ان تیاریوں میں وہ ادموئی ویسے ہی ہو جاتی ہے. پھر ایک نیا زندگی میں کوئی شخص داخل ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا خائف ہونا یا سمجھنے میں، تو اس کو کم از کم 1 مہینے کا ریلیف ضرور دینا چاہیے، اور پہلے سے یہ طے ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں نکاح نامے میں بھی یہ چیز اب آ جانی چاہیے. لڑکیوں کو اتنا شعور آئے کہ وہ اپنے لیے لکھوائیں کہ ہم پر کوئی ذاتی ساتھ جو ہے نا آسمان نہ توڑ دیا جائے،
کہ بھئی اب آپ آ گئے تو اب آپ سنبھالو، اب آپ دیکھو. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کام دیکھو زندگی کے ساتھ ہیں. عورت کا مطلب ایک مقام جو ہے اللہ پاک نے مطلب گھر سنبھالنا بھی تو دیا ہے نا، کہ ناشتہ ہے، کھانا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی ہے. اتنی ذمہ داری، پیاری ذمہ داری، میں کہتی ہوں بہت پیاری ذمہ داریاں ہیں، بہت آپ کی اس محبت آتی بات ہے. سے میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ اکثر گھروں میں شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے، مطلب اکثر کیا تقریباً گھروں میں شادی کے بعد ہوتا ہے کہ وہ ایک لفظ ہے نا، ہاتھ لگائی جو ہوتی ہے ہاتھ لڑکیوں لگائی، کی. کام چھپائی، ہاتھ لگائی. جی جی اس کو مطلب ڈفرینٹ نیم سے بولا گیا، تو اس کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں کہ بس لڑکی آئے اور کچن سنبھال لے فوراً. تو یہی نا، ہاتھ لگائی. کبھی ایک کھانا ضرور نکاح نامے میں ہونا چاہیے اور شامل کر دینا چاہیے کہ کم از کم اس کو 1 مہینے کے بعد یہ ذمہ داری سونپی جائے. ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ پورا کچن سنبھال لے، پورا گھر سنبھال لے. اس میں بھی تواتر ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم چائے بنائیں، پھر ناشتہ بنائیں، پھر دھیرے دھیرے جیسے بھی مل بانٹ کے جو کرنے والا سسٹم ہوتا ہے گھر کے اندر. ماشاء اللہ سے سبھی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپس میں بانٹ لیں. مگر یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی ذمہ داری اگر اس کو بتا دی جائے تو اتنے عرصے میں وہ گھر کی چیزوں کو، گھر کے سامان کو، کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے. ورنہ تو اکثر تجربے میں بھی، مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ جاتے ہی ساتھ فوراً 15 دن نہیں، وہ 15 دن صرف دعوتوں میں گزر جاتے ہیں، نہ اس کو گھر میں ٹکنے کا موقع ملتا ہے. دعوتوں میں گزر جائے، اس کے بعد ولیمہ ہے، دعوتیں ہیں، اور وہ دعوتوں سے ختم ہوتے اس کو کام چبائی، جو کیا آپ نے کہا، ہاتھ لگائی، جو بھی ہے بہرحال وہ. سادس طرح سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. سادس طرح صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ رخصتی کے وقت دلہن پہ قرآن مجید کا سایہ جو ہم کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ ایک بس رسم اور رواج بن چکا ہے، اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی جو بچی ہے اس پر قرآن پاک کا سایہ کر کے بھیجیے، وہ تحفظ سے چلی جائے. اب اس میں کتنا کون کیا سوچتا ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتہ، کہ وہ سوچتے ہیں شاید یہ کہ جو راستہ ہے وہ اچھا گزر جائے، گھر تک سکون سے پہنچ جائے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. مگر یہ مقصد تو نہیں ہوتا ہے ہوگا کہ اس کو قرآن پاک کی جو ہے نا تعلیم ساری آ جائیں گی اس کو گزارنے سے، یا پھر وہ نیک بن جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ سر پہ رکھیں، قرآن شریف رکھیں، یا اس کو سر کے قرآن شریف کے سائے میں گزاریں، ایک اچھی بات تو ہے. مگر میں سمجھتی ہوں قرآن پاک کی تعلیم دینے پر زور اس کو کرنا چاہیے. جب وہ پیدا ہوتی ہے آپ کے گھر میں تو اس وقت سے شروع کرنا چاہیے کہ اس کو بتایا جائے، اس کو سکھایا جائے، پڑھانے کا اس کو اندر شوق پیدا کیا جائے. قرآن پاک سے تلاوت کا شوق، اس کو روزانہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں مقابلے کیے جائیں گھر میں، بچوں کے درمیان مقابلے کیے جائیں کہ کس کو کتنی صورتیں یاد ہیں، اور معنی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. سوائے ان چیزوں سے ہمارا دھیان بالکل ہٹ چکا ہے. مگر جس نے شاید اکثریت میرے خیال میں ایسی ہو چکی ہے کہ قرآن پاک کی نہیں پڑھتی، بچیاں نہیں پڑھتی. مگر بڑی توہین لگتی ہے مجھے کہ قرآن پاک کا استعمال یہ نہیں ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے بنسبت یہ کہ وہ قرآن مجید نہ پڑھی بھی ہو، لیکن ایجوکیشن ہائی لیول پہ ہونی چاہیے. ہاں بالکل. قرآن مجید تو بالکل ثانوی سی چیز ہو گئی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں. یہ والا رجحان بن چکا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کتنے دیگر اسلامی ممالک ہیں جہاں پر یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ شادی سے پہلے وہ قرآن پاک اس کو تمام تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا. اس میں بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ جب ہم وہ امتحان پاس کر لے گا یا کر لے گی تو دین اس کی شادی کو پھر منظوری دی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ شادی کی منظوری کے لیے بہت ضروری ہے کہ تفسیر سے قرآن پڑھیں لڑکیاں، خاص طور سے بیٹیاں بھی، مطلب لڑکوں کے لیے بھی. مگر جو قرآن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اسی حساب سے بات کرتی ہوں کہ لڑکیوں کے اوپر سے گزارا جاتا ہے. لڑکوں کے اوپر سے کیوں نہیں گزارا جاتا؟ ان کے اوپر سے بھی گزار دینا چاہیے، مگر لڑکیوں کے اوپر سے گزارا جاتا ہے. اور تعلیم دینے پہ جو ہے وہ کوئی فوکس نہیں ہوتا، مگر اس پہ بڑا فوکس ہوتا ہے کہ بھائی لاؤ، جلدی لاؤ، جلدی لاؤ. بس اس کے بغیر وہ لڑکی رخصت نہیں گاڑی ہوتی. میں نہیں بیٹھے گی جب تک اس کے اوپر سے آپ قرآن شریف نہیں رکھ لیتے. تو ہمارے یہاں میں سمجھتی ہوں یہ بھی نکاح نامے میں بھی یہ چیز بہت ضروری ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کی تعلیم لڑکی حاصل کرے. اس کا باقاعدہ کوئی ادارہ ہو جس میں وہ امتحان دے، اور ایک سند لینے کے بعد پھر اس کو شادی کی اجازت دی جائے کہ آپ کو دینی تعلیم آ چکی ہے. آپ بہت مشکل نہ ہو، ضروری نہیں کہ سالوں لگا دے.
کن ذہن بھی ہوتے ہیں، اچھے ذہن والے ہر کوئی نہیں ہوتا کہ سب کچھ بہت جلدی سمجھ لیں، مگر یہ کہ کچھ آسانیوں کے ساتھ اس کو ضرور یہ حوالہ ضرور ہونا چاہیے کہ شادی تب ہوگی جب آپ یہ دین کی تعلیم حاصل کریں گے. اور میری توسط سے اللہ پاک ایسا کچھ میرے ذریعے سے کچھ ایسا کر دے کہ ایسا ہو جائے کہ ہمارے نظام حکومت میں، ہمارے جو تعلیمی نظام میں یہ چیز شامل ضرور ہو جائے کہ دینی تعلیم جو ہے شادی سے پہلے بہت ضروری ہو، تاکہ وہ پڑھ کے پھر اپنی زندگی کی ابتدا دین کے ماحول کے مطابق اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ کیسا ہونا چاہیے اس کے مطابق پھر کریں، بجائے اس کے کہ وہ صرف قرآن شریف سر پہ رکھ کے اس کو گزار کے اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں. جی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر مطلب رخصتی کے ٹائم قرآن شریف رکھا گیا، اس کے بعد وہ الماریوں کی زینت بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو ہوتا ہے. اس کی قدر، اس کی اہمیت صرف جزدان تک ہی سمٹ کے آ کھول چکی کے ہے. پڑھتے نہیں ہیں. اس کو کھول کے نہیں پڑھتے. ہماری پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے، ہم مقصد بھول چکے ہیں. دراصل ہمیں مقصد نہیں پتا. اور جن گھروں میں قرآن پاک کھول کے پڑھا نہیں جاتا، عرصے عرصے تک بند رہتے ہیں، وہاں آپ یقین کریں کہ پریشانیاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں. نحوست کہتے ہیں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، شیطان ڈیرا ڈال لیتے ہیں. اللہ پاک کی کتاب کو ہم توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں بار بار کہا گیا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت چاہے تھوڑی کرو مگر کرو، اس کو پڑھو، بار بار پڑھو. راتوں کی عبادتیں تو بہت دور کی بات ہے، دن میں بھی ہم نے ٹائم نہیں نکالا اپنے لیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں، یا ضروری نہیں سمجھا اس کو، جبکہ سب سے ضروری چیز ہماری زندگی میں اسی کو ہونا چاہیے. یا تو صرف رمضان میں ہی قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے. جی، میجورٹیز لوگوں کے یہی ہے کہ رمضان میں ہی قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. رمضان میں چلو کچھ تو اچھائی اس حوالے سے ہے کہ رمضان میں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، مگر اس میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ نوجوان طبقہ اس سے بھی دور بھاگتا ہے. نوجوان طبقہ اس کو بھی نہیں پڑھتا، رمضان میں بھی نہیں پڑھتا. روزے رکھ کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، صرف کھانے پینے کے لیے ہم لوگ روزے رکھ لیتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی سختی کہیں نہ کہیں سے ہونی ضروری ہے، چاہے وہ والدین کی طرف سے ہو، کالج کی طرف سے ہو، اسکول کی طرف سے ہو، دینی مدارس کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے، مگر کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی سی بھی ایک پابندی بہت ضروری ہے. سادہ سرا صاحبہ اپنے سوال کو تھوڑا اس طرف لے کر آتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ لڑکی جب ماں بنتی ہے تو پیدائش کے بعد بچے کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ہوتی ہے. اتنا بڑا مرحلہ اس کے اوپر سے گزرتا ہے، تخلیقی مراحل سے. وہ جب گزرتی ہے، یہ ہر ماں بننے والی عورت کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت شدید محنت اور شدید کرب سے وہ گزر چکی ہوتی. سب سے زیادہ تو اس کو توجہ اسی کو ہوتی ہے. دیکھیں بچے کو تو نیا جب گھر میں آتا ہے، ہر کوئی اس کو آگے پیچھے ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو گود میں اٹھانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کیئر وہ کر لے، خیال کر لے. مگر دیکھا گیا ہے کہ اصل چیز جو ماں ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. کچھ دن کے لیے اس کو دیکھا گیا، اس کے بعد اس کو بالکل سمجھتے ہیں کہ اب اس کو روٹین میں آ جانا چاہیے، جبکہ یہ اس کا حق نہیں. کم از کم اس کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کو آرام کرنا. اپنے دیکھیں نا وہ مینج کیسے کرتی ہے اپنے آنے والے بچے کے ساتھ. تھوڑے دن کے لیے تو سب کو دیکھ لیتے ہیں، مگر مستقل کوئی نہیں دیکھتا، ماں کو ہی دیکھنا ہوتا ہے. تو اب وہ ایک نئی چیز، نئی زندگی، نیا ایک فرد اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ وہ ماحول اس کو کیسے مینج کرے گی. راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، دن میں بھی ظاہری بات ہے، راتوں کو جاگنے کے علاوہ دن میں بھی جاگنا پڑتا ہے. دن میں بھی کام کتنے ہوتے ہیں بچے کے ساتھ. اس کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اچھی نسل کے لیے، ایک اچھی ماں کے لیے گھر والے مل کے سبھی اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اس کو اتنا ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنی دیکھ بھال بھی کرنے کے خود قابل ہو سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اپنی صحت وہ واپس لے آئے. کھانا پینا یہ تو روزانہ کا معمول ہے، مگر اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کی غذا پہ مکمل جو ہے نا اہمیت کے ساتھ اس کو اضافہ کر کے دینا چاہیے. بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود سے نہیں مانگتی، سسرال میں بالکل بجھی بجھی دبی دبی سی رہتی ہیں، نہیں لے پاتی، نہیں فرمائش کر پاتی. کچھ شوہر بھی ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. تو یہاں خود میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے. یہاں پر کس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ شوہر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، صرف شوہر کی ہوتی ہے. اس کے نگران میں دیکھو، شوہر تو نگران ہے، مگر یہ کہ اس کے ساس سسر بھی اگر ساتھ ہے تو ان کا بھی فرض، مگر سب سے بڑھ کر صرف اور صرف میں سمجھتی ہوں شوہر کا ہی کام ہے، اور وہی کرتا ہے. وہ کرنا چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت محتاج ہو جاتی ہے، ایک طرح سے مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا چلنا پھرنا اٹھنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا.
جس وقت اس کے بچے کے والد کا جو ہے فرض ہے کہ خیال کرے کہ تاکہ اس کی نسلوں کو ایک اچھی صحت مند بیوی صحت مند والدہ ہی آگے لے کے چل سکتی ہے اس کو. کیونکہ ایسی مائیں جو ہے نا بہت جلدی بیماریوں میں گھر جاتی ہیں, ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. سب سے زیادہ جو ہے نا خوف لڑکیوں کے اندر آ جاتا ہے. ایک تو اور اگر پہلا بچہ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بچے کو ہوتی کس ہے, طرح پالیں گی, کس طرح لک آفٹر کریں گی, کیسے کریں گی. اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو بیماریاں لگنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ڈپریشن داخل ہو جاتا ہے, جو کہ اگر ڈپریشن اگر ایک بار اس کنڈیشن میں داخل ہو جاتا ہے وہ عمر بھر نہیں نکلتا. اس کے لیے باقاعدہ پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جذباتیت اور حساسیت جو ہے وہ عروج کو پہنچ جاتی ہے. ذرا سی بات میں وہ حساس ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ رونے لگتی ہیں, ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں, مطلب یہ کہ کانپنے لگتے ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں, تیز تیز بولنے لگتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو اگر مشاہدہ کرے تو ایسی بہت ساری ہمارے آس پاس مل جاتی ہیں کہ جو بچے کی پیدائش مطلب بہت تیز تیز بولنے لگتی ہیں, بہت تیز تیز بات کرنے لگتی ہیں. مطلب ان کے اندر انتظار ختم ہو جاتا ہے, اسٹیمنا نہیں رہتا انتظار. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, پھر وہ مطمئن نہیں رہتی پھر اپنی زندگی سے, اپنے آپ سے بھی. اور پھر بچے کی دیکھ بھال صحیح نہیں کر بالکل پاتی. نہیں ہو پاتی. کیسے کر سکتا ہے کوئی جب اتنا اندر سے ایک بیمار شخص بظاہر دیکھنے میں تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے جسمانی طور پر, مگر اس کا اندر بیمار ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ اپنے بچے کو تو بالکل بھی مطلب یہ کہ بڑی لاپرواہی سے پھر دیکھتے ہیں. وہ توجہ, وہ خوشی جو ہے نا, جو اس کا حق ہے کہ بچے کو خوشی سے کام کرے, وہ چڑچڑاہٹ میں کرتی ہے. چڑھتی جائے گی, پریشان ہو جائے گی, ذرا سی بات میں اس کو رونا آتا ہے. یہ خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے. اس کا میں سمجھتی ہوں ذمہ دار صرف اور صرف اس کا شوہر ہوتا ہے. اچھا, کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں, کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا ہے, تو جب یہ کنڈیشن ہوتا ہے اب عورت تو کیا کرنا چاہیے, وہ کس طرح اپنی نگہداشت کرے؟ تب میرے خیال میں اس کو اگر کوئی ہیلپر رکھ لے اپنے لیے, یا اپنے گھر والوں سے, والدین میں سے کوئی ایک اس کے تھوڑا سا سپورٹ کر دے کچھ عرصے کے لیے, جب تک وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں کر لیتی کہ آسانی سے موو کر سکے, اٹھ سکے, تب تک میرے خیال میں اس کو ہیلپ لینا بہت ضروری ہے. مطلب اس کو ایک مجبوری بنا کے نا کہ کوئی نہیں ہے اور میں کیسے کروں, اس کو رگڑتے رہنا اپنے آپ کو, اس سے وہ شدید جو ہے نا چڑچڑاہٹ میں اس کی فطرت بدل جاتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ہیلپر لے, اور وہ خواہ وہ اطراف کے رشتوں میں لے, میکے والے ہیں, سسرال والے ہوتے ہیں, ان سے بھی ہیلپ مل سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کو ہیلپ ضرور لینی چاہیے. سعادت صاحبہ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت کرنا تربیت کا حصہ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بے شک بالکل تربیت کا حصہ ہوتی ہے بہت ساری باتیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ تربیت آپ کتنی ہی اچھی کر لیں, تربیت تو آپ کیسے بتائیں گی کہ بیٹا آپ کو بڑے ہو کے عورت کی عزت کرنی ہے, آپ لفظوں سے بتائیں گے نا آپ. مگر میں سمجھتی ہوں کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہی بات عزت ہی کر رہی ہوتی ہیں اپنی بہنوں کی, جو ماؤں کے خواتین کے جو رشتے ہوتے ہیں. بچہ جو ہے وہ بیٹا اپنے والد کے رویے سے عورت کی عزت وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد نے اپنی بیوی کی عزت کیسے کہ کی, اس کا بیہیویئر کیسا تھا. بالکل آپ ماں لاکھ اس کو بتائے کہ بیٹا بڑی عزت کرنی ہوتی ہے, آپ کو احترام کریں, آپ کھڑے ہو جائیں جب کوئی گزرا کرے تو ایسے بات کریں, ویسے کریں, مگر فطرتاً وہ اس کے اندر خون میں وہ چیز شامل ہو چکی ہوتی ہے. اگر اس نے اپنے باپ کو دیکھا, اپنے والد کو دیکھا ہے اپنی بیوی کی عزت کرتے ہوئے, تو لازمی وہ بیوی کی عزت لازمی کرے گا, بلکہ بڑھ کے کرے گا بہت زیادہ. جیسے جیسے اس کو ماحول اچھا مل رہا ہے, اس کی مالی حالات بہتر ہیں, یا اس کے گھر میں آسانیاں ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی تو بہت کچھ آ چکی ہیں, تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اس چیز کو بہتر کر لے گا. مگر اگر اس نے برا رویہ دیکھا ہے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے, اس کو روتے ہوئے, آپ یقین کریں کہ کبھی بھی ایسا مرد جو ہے نا اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا. تو پھر وہ نیگیٹو کریکٹر جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیجئے اس کے لیے وہ نہیں بدل سکتا, کبھی نہیں بدل سکتا. تو کہتے تو ہیں کہ تربیت کا حصہ ہوتی ہے, مگر تربیت کہاں سے چلتی ہے, یہ باپ کی طرف سے آتی ہے تربیت. یہ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی تعریف کرے بچے سے اس کے پیچھے, اور بالکل, شوہر کو بھی چاہیے کہ بچے کے سامنے اپنی ماں کی تعریف کرے. اس طرح سے کہتے ہیں کہ بچے فرما بردار رہتے ہیں, بہت زیادہ فرما بردار رہتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو گھر سے نکلتے ہوئے سمجھاتے کیا ہیں کہ دوپٹہ اوڑھ کے نکلو, دوپٹہ سر میں ڈالو, لپیٹو, سامنے سے کور کرو, پیچھے سے بھی کور کر لیا کرو, اور اس سے بات نہیں کرنا, اس سے بات نہیں کرنا, اور کسی پہ اعتبار نہیں کرنا, مگر اپنے آپ کو مکمل کور رکھ کے چلنا, سیدھی گھر آنا, سیدھی گھر جانا. اچھا, مگر ہم نے اپنے بیٹوں کو
اپنے بھائیوں کو ہم نے میرے خیال میں یہ چیز نہ دیکھی نہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہماری تربیت میں بھی نہیں ہے، ہمارے ماحول میں بھی نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی دور دور تک نہیں ہے کہ جب بیٹا نکلے گھر سے تو کہو کہ بیٹا کسی عورت پہ غلط نظر مت ڈالنا، بیٹا کسی کو غلطی سے بھی جو ہے نا غلط مت سمجھنا، کام کرنے والی اگر عورتیں جا رہی ہیں اپنے آفیسز کی طرف سے ان کا تحفظ کر لینا، ان کو کوئی ہر عورت بدتمیزی کی عزت ہے. ہاں ہم نے یہ چیز بیٹیوں کو سکھاتے ہیں، بیٹوں کو کبھی نہیں بولتے کہ بیٹا باہر نکل رہے ہو عورت کا خیال کرنا، آپ کو کوئی پریشان نظر آئے مدد کرنا، آپ اس پہ غلط نظر نہ ڈالنا، چاہے وہ پردہ دار ہو چاہے وہ بے پردہ ہو، اس سے کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رجحان بنا دیے گیا کہ وہ تو پردہ دار تھی تو نہیں دیکھا، پردہ میں تھی تو بے پردہ تھی تو دیکھ لیا، مطلب یہ جواز نہیں ہے کہ ہم شرم کے علاوہ جو ہے مرد کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں پہلے حکم دیا نظر نیچی رکھنے کا، عورت کو حکم دیا ہے کہ اپنی اوڑھنی کو چہرے کے سامنے رکھو تاکہ شریف بیویوں میں شمار ہو سکے، تاکہ لوگ سمجھے کہ شریف خاندان کی، تو آپ کو نہ چھیڑیں، یہ نبی کی بیویوں کے لیے کہا گیا تھا، مگر پھر ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ سعادہ صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. سعادہ صاحبہ یہ بتائیے کہ دوپٹہ یا چادر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ دوپٹہ یہ چادر جو ہے وہ ایک چار دیواری کا ہمیں پیغام، سب سے پہلے تو چار دیواری کا پیغام لگتا ہے کہ دوپٹہ اور چادر جو ہے وہ اگر اس مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈھانک لینا ہے، چھپا لینا ہے، تو سنا چھپائی اسی چیز کو جاتا ہے جو بہت قیمتی ہو، جس کو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور دیکھے، تو قیمتی چیزوں کو ہی کور کیا جاتا ہے، کعبہ کا غلاف ہے، قرآن پاک کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ احترام سے رکھے، عورت بھی ایک ایسی چیز اللہ پاک نے نہیں بنائی کہ اس کو ہر کوئی دیکھے، تو پردہ ایک کھلا اعلان ہے، پردہ یا چادر آپ نے اگر چہرے پہ ڈالا ہے، سر پہ بھی ڈالا ہے، جسم پہ بھی لپیٹا ہوا ہے، تو کھلا اعلان ہے کہ میں آپ کے لیے ممنوع ہوں، ایک واضح اعلان ہوتا ہے دوسرے کے لیے، تو جب وہ اعلان ایک ہمارا ایک پہناوا ہی ہمیں دے رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے ممنوع ہوں، تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی کی ہمت پڑنی چاہیے، اگر اللہ نہ کرے کہ اس کے باوجود بھی کوئی غلط سوچتا ہے، غلط کرتا ہے، تو وہ انسان دنیا کا سب سے بدترین انسان ہو سکتا ہے، ادروائز جب اعلان ایک کسی کا آپ کو پہناوا دکھا کے بتا رہا ہے کہ میں آپ کے لیے ممنوع ہوں، تو اس کے بعد پھر کوئی جواز نہیں بنتا، تو میں کہتی ہوں میرے لیے اہم یہ کہنا ہے کہ اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہ چادر اور اس کی اہمیت کو فروغ دینا چاہیے، بہت زیادہ بہت زیادہ، ہم جیولری کو بہت دیتے ہیں، اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اور بازاروں میں بھی، عید میں بھی، بقرعید میں بھی، تہواروں میں ہمیں کم از کم اپنے دوپٹے اور اس کی ترویج کے لیے ایک حوصلہ افزائی کرنا چاہیے بیٹیوں کی، کہ دوپٹہ بھی پہن کے آپ دیکھیں کتنا پیارا لگتا ہے، آپ کتنی پیاری لگتی ہیں دوپٹہ پہن کے، آپ کو تحفظ کا احساس خود بخود ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پتہ ہے کیا، تحفظ کے احساس کے علاوہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت اہم ہوں، اور یہ احساس ہی عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کا زیور ہی یہی احساس ہے کہ میں بہت اہم چیز ہوں، بہت اہم ہوں، اپنے لیے میں اہم ہوں، دوسروں کے لیے میں ممنوع ہوں، مگر اپنے لیے اس کو اپنی اہمیت پردے سے ہی پتہ چلتی ہے، اب جتنے کھلتے جاتے ہیں آپ کے لیے مطلب آپ سب کے لیے آسان ہو جاتے ہو، تو آسان چیز عورت کو نہیں بننا چاہیے، تو ہمارا چادر پہننا، ہمارا دوپٹہ پہننا، ہمارے اسلامی روایات کے ساتھ ہمارے دین کی پابندی کرنا، اللہ پاک کی رضا کے لیے، کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا ایک بال بھی نہیں دیکھا گیا تھا، تو یہ کیا شوق یا فیشن نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کی تابعداری تھی، تو اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو بھی کچھ کسی بھی طریقے سے اس دوپٹہ پہننے کو یا چادروں کو اہمیت دینے کے لیے اور اس کی افادیت بتانے کے لیے بھی کچھ پروگرام ہمیں سے کرنے ضرور چاہیے، کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو تحفظ کا احساس دینا ہے کہ آپ اس کو پہن کے بہت محفوظ ہیں، آپ اس کو پہنیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے لیے ہی بنا ہے،
تو شاید ہمیں جو ہے وہ مطلب انہیں کچھ اچھے counseling کی نتائج، ضرورت ہے۔ بالکل اچھے نتائج ہمیں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم اس طرف توجہ دلانا شروع کریں۔ ہم نے اس طرف توجہ دینا ایک طرح سے معیوب سمجھ لیا ہے کہ دوپٹے پہننے والی جو ہیں وہ یا تو ماسیاں ہیں، دوپٹے پہننے والی یا تو پھر وہ کم تعلیم یافتہ عورتیں ہیں یا گاؤں کی ہیں۔ کچھ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا کہ ذہن میں آ جاتا ہے، مطلب جو جتنا زیادہ پیسے والا ہے یا جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے، جتنے بڑے شہر میں رہ رہا ہے، تو وہ اتنا ہی اس دوپٹے سے دور بھاگنے لگا ہے۔ دوپٹہ پہننا جو ہے دقیانوسیت میں آ گیا ہے۔ یہ دقیانوسیت نہیں ہے، جو جتنا اہم ہے وہ اپنی اہمیت جانتے ہوئے دوپٹے کو لیتا ہے، دوپٹے کو لیتا ہے، سر کو ڈھانپتا ہے، جسم کو ڈھانپتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ہر ایک کے لیے نہیں ہوں۔ جب جن خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے نہیں ہیں تو وہ ضرور اس چیز کو اپناتی ہیں کہ کھلا اعلان اللہ پاک کی طرف سے کہ میں آپ کے لیے ممنوع ہوں۔ سعادت سرا صاحبہ، ہم نے فیملی میٹر پہ گفتگو کی، اب تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں، قوم کی طرف آتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہم مطمئن ہیں؟ ثنا، ہم لوگ مطمئن، اگر ہمیں علم نہ ہو نا تو پھر ہم مطمئن ہیں۔ ساری بات تو ہے یہ کہ ہمیں علم ہے کہ نہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے کہ ہم اپنی زندگی کو ہمیں ایسی گزارنا چاہیے، ہم صرف ایک نقلچی بندر کی طرح جو ہے نا، ہم دوسروں کی نقل کرنے پہ اپنی پوری زندگی لگاتے تھے، پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ مر جاتے ہیں۔ آخر میں زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ تو ہم کو مرنا تو سب کو ہوتا ہے، آپ اچھا کر کے مرے، برا کر کے مرے، اس کے بعد آپ کی زندگی کا اینڈ ہونا ہی ہے نا۔ جی، زندگی مگر بار بار نہیں ہمیں ملتی۔ یہ نہیں پتا بالکل بھی کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ ہمیں یہ ضرور پتہ چل گیا کہ ہمیں نقل کرنی ہے، کہ آج کل اب یقین کرو کہ جاب کرنے میں لڑکیاں ایک دوسرے کی نقل کرتی ہیں، آفس سے جاتی ہیں کہ یہ اس طرح کا پہناوا پہنتی ہے تو مجھے بھی ایسا ہی پہننا چاہیے۔ آج کل کمپٹیشن ہے بہت زیادہ۔ کمپٹیشن آ گیا ہے، اب وہ برائی کو برائی کے خانے پہ مطلب رکھا ہی نہیں گیا، نکال دیا گیا۔ برائی کو برائی کہنے کا وقت اب نہیں ہے، اب نہیں کہا جاتا کہ یہ برائی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، جو بولنے میں اچھا لگ رہا ہے یا جو کھانے پہ اچھا لگ رہا ہے، خواہ وہ کہیں سے بھی آپ حاصل کر رہے ہو، حرام ہے حلال ہے، کمائی کس طرف سے آ رہی ہے، اس میں بھی ہمیں دھیان نہیں دیا جاتا۔ اس میں بھی ہمارے گھروں میں گفتگو کرنا جیسے ممنوع ہو چکا ہے، مطلب یہ ضروری گفتگو جو ہے ہمارے گھروں سے نکل چکی ہیں، مکمل طور پر ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، کیا پکے گا، کہاں جانا ہے، کون کب آ رہا ہے، کس کی شادی کس سے کرنی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کون سے ہال میں ہو رہی ہے۔ اب غور کریں کہ گفتگو کا جو ہے محور یہی چیزیں رہ گئی ہیں۔ بالکل۔ ہم سنجیدہ ہو کے اپنے بارے میں سوالات کبھی بھی نہیں کرتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس چیز سے ہم لوگ بالکل ایک طرح سے اپنے آپ کو ہم نے فری کر لیا ہے کہ ہمیں ایک اضافی بوجھ اپنے ذہن میں نہیں لینا۔ یہ ایک طرح سے اضافی گفتگو ہو چکی ہے، اضافی کام ہو چکے ہیں، اضافی باتیں ہو چکی ہیں، یہ کہ اضافی نہیں ہے، بنیاد ہی ہماری یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم صحیح رخ پہ اپنا سفر کو جاری رکھیں۔ سفر تو سفر ہے، چلتا رہے گا، وہ کبھی نہیں ختم ہوتا، مگر صحیح ہے کہ غلط ہے اس کا تعین ہمیں شروع سے کرنا چاہیے، جو کہ ہم لوگ نہیں کر پاتے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی سے مطمئن، دیکھو نا، اسی اگر بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں، بحیثیت پاکستانی ہم لوگ دیکھیں، تو کیا ہم ایک اچھے پاکستانی ہیں؟ کیا ہم ایک اچھے مسلمان ہیں؟ میں اور آپ اپنے طور پر بھی اگر سوال کریں تو ہمیں ندامت ہوگی کہ ہم نہ اچھے پاکستانی بن کے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچروں کے ڈھیر، فرشتے تو نہیں اوپر سے پھینک رہے، بارش میں تو نہیں کچرا ٹپکتا نا، مگر یہ کچروں کے ڈھیر کہاں سے آ رہے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں کہ گلی گلی میں جو کچرا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ جی کیا آپ نے ابھی میں نے کسی ٹی وی میں کسی میں تھا کہ 14 اگست کے حوالے سے، تو میں نے اس میں بھی پیغام دیا تھا کہ جس طرح سے ہم اپنے ڈرائنگ روم کو صاف رکھتے ہیں، اپنے بیڈ روم کو صاف رکھتے ہیں، اپنے باتھ روم چمکاتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے پاکستان کو بھی صاف رکھیں۔ بحیثیت قوم ہمیں کم از کم اتنا تو کر لینا چاہیے۔ ایمانداری یا ناپ تول میں فرق جو ہے وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اپنے ضمیر کو اپنے دیکھ کے پرسنل اپنے ذاتی طور پر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے تجارت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو جو بھی سیل کر رہا ہے، جو بھی انسان جس چیز کی تجارت کر رہا ہے، اس میں کتنی وہ ایمانداری رکھتا ہے، کتنی نہیں رکھتا۔ یہ تو صرف دین کو اگر فالو کرے گا دین تو وہ تب سمجھ سکتا ہے، ورنہ وہ صرف اپنا منافع دیکھ کے ہی وہ
کام کو چلا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر تجارت شروع کی تو مجھے فائدہ ہونا چاہیے، میں نے اگر جاب شروع کی تو میرا اسٹینڈرڈ اتنا اونچا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اس میں وہ سچ حق کو نہیں دیکھتا بالکل بھی. اسی طرح سے گھر کی صفائیوں میں اپنا تو گھر ہم چمکا لیتے ہیں، مگر ہم اپنی سڑکوں کو تو دیکھیں کیا حشر کر دیا. مطلب دنیا میں مثال بن چکا ہے کہ اتنا گندہ کہیں پر بھی نہیں کوئی جگہ ہوتی. تو یہ گند کون ہے؟ جو ہمارے شہری ہیں، ہم لوگ ہیں، یہ سب لوگ یہی تو گندہ کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنی چیزوں کو استعمال کیے باہر پھینک دیا. روڈ سے گزرتے بھی ہم نے وہ حالانکہ اس چیزیں، کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے ہمیں ہی پھر ہوتا بعد ہے. میں. میں اس کے حوالے سے تھوڑا سعودی عرب کا حوالہ دوں گی کہ ہم لوگ جب گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے تھے تو ٹیشو اگر ہم نے یوز کیا، اپنا کچھ بچے کے کھانے پینے کی چیز گھر کے صاف کیا، تو اس کو فرسٹ ٹائم جب میں گئی تھی تو میں نے اس کو ایک دم بے خیالی میں گاڑی سے باہر پھینکنا چاہا. آپ یقین نہیں کریں گے ثنا کے پیچھے سے دم سے شرطے کی آواز آنا شروع ہوئی کہ یہ جرم ہے. آپ نے فوراً اٹھایا. میں پھر گاڑی روکی، پھر میں نے ٹیشو اٹھایا اپنے گاڑی میں اندر رکھا. پھر مجھے پہلے دن مجھے پتہ چلا کہ یہاں یہ جرم ہے. یہ ورنہ تو ایک عام تصور یہ ہے کہ بھئی ٹیشو یوز کیا تو پھینکیں گے نا. اب اس کو کہاں پھینکیں؟ اب کراچی جب میں یا کہیں پر بھی ہم باہر ہیں کسی بھی جگہ ہے تو ڈسٹ بن ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگ جائے گا. ہمیں کہاں ڈھونڈیں؟ کم از کم اپنے پاس شاپرز رکھیں، اپنے بیگ میں جگہ رکھیں کہ اپنے جو اپنے ریپرز ہوتے ہیں، بسکٹ کھائے، چپس کھائے، دودھ کچھ بھی ہم لوگوں نے یوز کیا اپنے پاس رکھو. جب آپ اپنے گھر جاؤ یا آپ کو ڈسٹ بن نظر آئے آپ اس میں ڈالو، آپ روڈ میں نہ ڈالو. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جرمانہ ہے عائد ہے ایسے ملکوں میں جو صاف ستھرے رہتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انسان ہی تب بنتے، کہتے ہیں نا پاکستانی جب جاتے ہیں جہاز میں بیٹھتے انسان بن جاتے ہیں. تو بیٹھتے انسان کیوں بنتے ہیں؟ وہ ان کو خوف ہوتا ہے قانون کا، ان کو پکڑے جانے کا، ان کو جرمانے کا خوف ہوتا ہے. اسی لیے پھر وہ وہاں جب رہنے لگتے ہیں تو بالکل انہی کی طرح ہو جاتے ہیں. سعدی صاحبہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے مزید گفتگو کریں گے اگلے پروگرام میں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.